اور جب میرے بندے اے نبی تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیں میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا میں کو جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب چاہیے کہ میری بات کو مانیں، میری پکار کا جواب دیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین کر لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ سوال تو ہمارے ذہن میں نہیں آتا، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا دنیا ہی ہے، سوچ ہماری دنیا تک ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، میں ویسے ہی آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اپنے بارے میں اندازہ لگائیں۔ آپ کی خوشیاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی زندگی کے بارے میں امیدیں، توقعات، منصوبے، دنیا کے بارے میں، دنیا ہی آپ کی سوچ میں ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہو کر۔ ہم حقیقت میں، دیکھیں میں الفاظ میرے پاس نہیں ہیں لیکن بس یہ عام بات ہے، ہم اپنے آپ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں، نہ واسطہ ہے، نہ تعلق ہے، نہ اللہ سے ہے، نہ رسول سے ہے، نہ اللہ کی ہدایت قرآن سے ہے، نہ نبی کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہم ہے۔ سنتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں نا، بس جو سن لیا یا پڑھ لیا۔ ہماری معلومات ظاہر تک محدود ہیں، دین کے ظاہر تک۔ مسلمان کا نام سن لیا، مومن کا نام سن لیا، تراویح کا نام سن لیا، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام سن لیا، نماز کا نام سن لیا۔ باقی ہم دین سے، اصل میں تو اگر میں بنیادی بات قرآن کے حساب سے کہوں، ہم اپنے اللہ کو بھول گئے ہیں، اپنے اللہ سے غافل ہیں۔ اور یہ تو مطلب ایسی بات ہے کہ بس بچہ جیسے کہ اپنی ماں کو بھول جائے، جو دودھ پیتا بچہ ہے تو، اور وہ مثال کے طور پہ 6 مہینے کا بچہ ہے تو اس میں ماں سے تو کم از کم آشنائی ہو جاتی ہے نا۔ اب وہ 6 مہینے کی بچے کی یادداشت چلی جائے اور وہ ایرے غیرے ادھر ادھر کی جو لڑکیاں ہیں، عورتیں، ان سے کبھی ایک کو منہ لگائے، کبھی دوسرے کو، کبھی دوسرے، وہ یادداشت ہی غائب ہو گئی 6 مہینے کا بچہ۔ تو اسی طرح دیکھیں، وہ ایک مثال آتی ہے، پہلے کبھی کبھی میں دیا کرتا ہوں، کوئی دیہاتی کتا زمیندار کے ساتھ آتا ہے، شہر آتا ہے، اور یعنی رش وغیرہ میں وہ اس کا مالک اس سے بچھڑ جاتا ہے۔ بات غور کریں، مالک بچھڑ جاتا ہے تو وہ کبھی ایک کے پیچھے سونگتا ہے، اس ادھر سونگتا ہے، بس مالک بچھڑ۔ اسی طرح ہم اپنے رب سے غافل ہیں، بھلا دیا ہے ہم نے۔ وہ کتے کو چھوڑو، پھر بھی وہ ادھر ادھر سونگتا ہے، وہ اپنی حس جو ہے وہ کام لیتا ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں کرتے، رب کے بارے میں ہماری کوئی آرزو ہی نہیں ہے کہ ہم اسے پہچانیں۔ رب کو جانے بغیر، پہچانے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے اے نبی تجھ سے میرے بارے میں پوچھے، آپ کہہ دیں میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا میں کو جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب چاہیے کہ میری
بات کو مانیں، میری پکار کا جواب دیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر یقین کر لیں۔ ایک بہت ہی، میں آج کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ایک بہت ہی ناگفتہ بہ صورتحال ہے، یعنی جو الفاظ سے اس کی ادائیگی میں مشکل ہے، اتنی خراب صورتحال ہے، اتنی بری صورتحال ہے۔ جیسے کہ ایک حادثے میں ایک لاش کا قیمہ بن جائے، 3-4 لوگ ہوں اور پھر اس میں پہچان ہی نہ ہو سکے۔ تو اس طریقے سے آج ہم اپنے رب سے غافل ہیں، پہچان ہی نہیں پا رہے اپنے رب کو۔ رب، دیکھیں، رب اللہ جو ہے وہ رب ہے، ہمارا خالق ہے، اس نے بنایا ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ماں کے رحم میں اس نے تمہاری صورت گری کی ہے۔ تو دیکھیں، ایک چیز اگر آپ پیار سے بنائیں، خاتون کوئی ہنڈیا پکاتی ہے، 2-3 خواتین ہیں گھر میں، تو پوچھا جاتا ہے یہ کس نے بنائی؟ بہت اچھی ہے، کس نے بنائی؟ یا اسی طرح کوئی مکان کہ بھئی کون، نقشہ کس نے بنایا ہے، کس نے اس کو تعمیر کیا ہے، یہ ہم پوچھتے ہیں نا۔ اسی طرح رب کی تخلیق ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہت اچھی صورت، بہت اچھے قوام سے میں نے اس کو بنایا ہے۔ لیکن اگر یہ اپنا مقصد ہی نہیں پورا کرے، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اس کو میں اسفل سافلین، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہوں۔ تو دیکھیں، رب کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ ہم زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ اس کا جواب تو بالکل واضح ہے کہ ہم زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں۔ مرد ہو یا عورت ہو، قوم ہو اور پوری امت ہو، ملت ہو، سب لوگ، پوری امت۔ دیکھیں، یہ میں دعویٰ کرتا ہوں اور دعوے کا ثبوت بھی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہے، مومن کوئی بھی نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، ہدایت کیا ہے، یہ تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی ہماری معلومات ہیں وہ سنی سنائی، پڑھی پڑھائی، باقی ہماری دلچسپی ہے ہی نہیں دین سے کہ دین ہے کیا۔ تو زندگی تو ہم، یہ واضح بات ہے، دنیا کے لیے گزار رہے ہیں۔ لیکن اب یعنی اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہے تو اس کو اس کا نصیب میں دوں گا، لیکن ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غیر منقوص اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ جو دنیا کے لیے زندگی گزارے، یہ دیکھیں میں آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، دنیا تو ہمارے، یعنی آخرت تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ آخرت کیا چیز ہے، سوچتے بھی نہیں ہے نا۔ آخرت کا تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ آخرت ہے کیا، بس دنیا ہے اور دنیا ہے اور دنیا ہے، اور یہی اس کے روز و شب کے غم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی شخص، ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے اور بدحال ہے، اور اس کی پریشانی صرف دنیا کی ہے۔ تو دنیا کی جب سوچ آ جاتی ہے تو آپ سکون چلا جاتا ہے انسان سے۔ یہ بات اس وقت اگر آپ پریشان ہیں تو یعنی آپ یقین کر لیں کہ آپ بھٹک گئے ہیں، منزل خطا ہو گئی ہے، آپ بھٹکے ہوئے انسان ہیں۔ آج مسلمان، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، ہم زندگی تو گزار رہے ہیں دنیا کے لیے۔ جو گزشتہ میرا موضوع تھا کہ بندگی کیا ہے، اب دیکھیں، اگر دنیا آپ کا یعنی دنیا آپ کا مقصود بن گیا، دنیا کی زندگی
حیات الدنیا اور اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے تو بندگی کو آپ بھول جائیں. یہ بندگی آپ نہیں کر سکتے. آپ کا جو کام بھی ہوگا وہ باطل ہوگا, ضائع ہوگا. سورہ معون میں ہے نا کہ جو لوگ اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں تو وہ دوزخ میں جائیں گے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ریاکاری. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.